ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلاة محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین اکرام اور حضرت سید الشہداء، ہر سال کی طرح اس سال پھر فرش عزائے حسین پورے اہتمام کے ساتھ بچھایا جا رہا ہے، اور میں ابتدائی کلام میں 3-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو ہم پورے سال جو ہے وہ حسین کی یاد مناتے ہیں، لیکن ان دنوں میں نہ جانے کون سی خاص بات ایسی ہوتی ہے کہ جو پورے سال ہم کو نہیں دکھائی دیتی، لیکن ان دنوں میں ہر کسی کا دل تڑپ کر مجلسوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور شاید میں غلط نہ ہوں، کہ جو مقام سرکار سید الشہداء کا ہے وہ مقام ہم کو ائمہ معصومین میں کسی اور کا نہیں دکھائی دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تمام اماموں میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی تھی۔ اگر وہ سب امام، چاہے وہ 8ویں امام ہوتے، چاہے وہ 9ویں امام ہوتے، چاہے وہ 10ویں امام ہوتے، اگر وہ اس دور میں زندگی گزار رہے ہوتے جس میں امام حسین نے زندگی گزاری ہے، تو وہ بھی وہی کرتے اور ویسا ہی کرتے۔ لیکن سرکار سید الشہداء جن حالات سے گزرے اور ان حالات سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، تو اللہ نے سرکار سید الشہداء کو انتخاب کر لیا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے افراد جو ویسٹ میں اسلام کے مخالف آپ کو دکھائی دیں گے، معاذ اللہ پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن جب سرکار سید الشہداء کی ذات کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہیں تو وہاں پر اپنے سر کو تسلیم کر لیتے ہیں اور رسپیکٹ کے انداز میں کہتے ہیں کہ اس جیسا انسان، اس جیسا ہیرو کائنات میں دکھائی نہیں دیتا۔ میں یہاں پہ ایک اگر بات عرض کروں، ایک بہت بڑا ویسٹ میں رائٹر ہے، فلاسفر ہے، اس کا نام ہے گبن۔ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پوری تاریخ میں سب سے شجاع ترین انسان اگر کوئی پایا گیا ہے تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، لیکن واقعہ عاشورہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی شجاع ترین انسان ہے تو اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام علی کی شجاعت کو کم دکھایا جا رہا ہے۔ ایک بات میں اگر ایک جملہ کہوں کہ اگر بیٹے کے اندر کمال کی منزل دکھنے لگے تو یہ باپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ امام سجاد نے ایک جگہ پر تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو، اگر زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جانا تو اپنے باپ کو کبھی فراموش نہ کرنا، کیونکہ باپ جو ہے وہ اصل جڑ ہے۔
تمہاری مقامات، تمہاری منزلیں، تمہارے کمالات سارے ایک طرف، لیکن ان سب کمالات کو حاصل کرنے کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کو نہ بھولنا، کیونکہ باپ جو ہے وہ زندگی میں تمہاری جڑ ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی درخت ہو، اس درخت کی ساری قدر و قیمت جو ہے وہ جڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ اسی وجہ سے پانی بھی جڑ میں دیتے ہیں، کبھی پھولوں میں نہیں دیتے، اور اس جڑ کی وجہ سے تنا بھی باقی ہوتا ہے، اس جڑ کی وجہ سے پھول بھی آتے ہیں، اس جڑ کی وجہ سے فروٹ بھی باقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اس پیڑ کے اندر سب کچھ ہے تو وہ صرف جڑ کی وجہ سے ہے۔ اب چاہے سرکار سید الشہداء ہوں اور چاہے سرکار ابوالفضل عباس ہوں، ان کے سارے کمالات کو جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی ان کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے کمالات کے ساتھ ساتھ سرکار علی بن ابی طالب کا فضائل کا دفتر بھی کھل جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب اولاد ایسی ہے تو باپ کیسا ہو۔ اب وہی حسین بن علی کہ اس کی شجاعت کو گبن جو ہے وہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ اس دنیا کا ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ٹیمپریری ہیں، سب وقتی ہوتی ہیں، ایک ٹائم سے شروع ہوتی ہیں، ایک ٹائم پہ جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز اس کائنات میں آ کر باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے فزکس میں ایک قانون بتایا جاتا ہے جس کو اینٹروپی کہتے ہیں۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی کوئی بھی چیز اگر اس کے اپنے حال پر چھوڑ دی جائے تو وہ چیز بہت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ مثال کے طور سے یہی ایسا خانہ ہو، یہی مائک ہو، اس میں لوگ آنا بند کر دیں، بہت زیادہ دنوں تک اس عزاخانے کی بقا نہیں ہوگی۔ اس میں مینٹیننس ضروری ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو باقی رہنے والی ہو، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، کسی چیز میں بقا نہیں ہے۔ اور جب کسی بھی چیز میں بقا نہیں ہے تو شاعر انقلاب ان تمام چینجبل تھنگز کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک بات کہتے ہوئے نظر میں آئے، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ کائنات میں سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ذکر حسین ابن علی جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر حسین ابن علی کیوں باقی رہے گا؟ آج پہلی مجلس ہے، کیوں ذکر حسین ابن علی باقی ہے؟ جیسے کائنات کا پورا ایک لا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، سب کچھ مٹ رہا ہے، کیوں ذکر حسین ابن علی باقی ہے؟ اب اس میں ایک ہم کو لاجک دیکھنی پڑے گی، اور وہی لاجک اگر ہم آج اپنی زندگی میں، پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر وہ چیز ہم نے ڈھونڈ لی تو ہم بھی کسی حد تک باقی رہ سکتے ہیں۔ ہاں ویسے نہیں کہ جیسے سرکار سید الشہداء باقی ہیں، لیکن ہم بھی باقی رہ سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ جب سورہ دہر اٹھا کر پڑھتے ہیں اور جب اہل بیت نے 3 دن روٹیاں دی تو اس میں جو سورہ نازل ہوا اس کا نام ہی اللہ نے سورہ دہر رکھا، سورہ انسان رکھا۔ ویسے تو قرآن میں بہت سے سورے ہیں، جانوروں کے نام پہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہے، سورہ نمل ہے۔ آپ کو واحد پورے قرآن میں صرف ایک سورہ دکھائی دے گا کہ جو انسان کے نام پر ہے۔ جب اہل بیت نے روٹیاں 3 دن تک دی اور پھر اہل بیت یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ سب کچھ جو کھانا دیا ہے اسی وجہ خدا کے لیے دیا۔ غور کرنے کی بات میں توجہ چاہتا ہوں، اسی وجہ خدا کے لیے دیا، کسی اور کے لیے نہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔
ہم کو کسی کا شکر نہیں چاہیے. لِوَجْهِ اللَّهِ ہم نے صرف وجہ خدا کے لیے دیا ہے. اب سورہ رحمان اٹھائیے. سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ مٹ جائے گا، صرف وجہ الہی جو ہے وہ باقی رہے گا. اب اہل بیت نے کیونکہ یہ روٹیاں وجہ خدا کے لیے دی ہیں، اور کریے گا، اب جب تک یہ وجہ الہی باقی رہے گا، جب تک اہل بیت کا تذکرہ بھی باقی رہے گا. اب امام حسین کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو کیوں امام حسین کی ذات دوسرے اہل بیت کے مقابل میں زیادہ نمایاں نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ جو چیزیں امام حسین نے فیس کی ہیں وہ آپ کو کسی معصوم میں نہیں دکھائی دے گی. آج کے بچوں کے لیے صرف ایک پوائنٹ آج دوں گا، پھر باقی انشاءاللہ کل جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کوئی بھی کام پروردگار کے لیے کرتا ہے تو اس چیز میں بقا ہے. صحیح ہے، اس چیز میں بقا ہے. اب اگر کوئی چیز ہم سے لے لی جائے، کوئی چیز ہماری زندگی میں ڈال دی جائے کہ جو سخت ہو، اس چیز کے ڈالنے سے پریشان نہ ہوں، گھبرائے نہیں. مشکلات اگر ہوں تو پریشان بالکل نہ ہوں، کیونکہ جتنی مشکلات سرکار سید الشہداء نے دیکھی ہیں اتنی کسی معصوم نے نہیں دیکھی. اور آج جو مقام سرکار سید الشہداء کا ہے وہ کسی اور معصوم کا بھی نہیں ہے. اس سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ پروردگار نے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں کوئی چیز لے لی جا رہی ہے تو یہ یاد رکھنا میرا نام جابر بھی ہے، میں جبار بھی ہوں. اور جبار کا مطلب ہوتا ہے جبران کرنے والا، جبران کمپنسیٹ کرنے والا. کہ اگر کوئی چیز اس نے مجھ سے لی ہے تو یہ مطمئن رہیے کہ وہ کمپنسیٹ کرے گا. اب یہاں پر ایک پوری حدیث ہے، اس حدیث کو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک داستان کی صورت میں جو ہے وہ بیان کروں. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک جوان ہو، اس کی شادی کی ڈیٹ جو فکس ہو جائے اور شادی ایک دم ہونے والی ہو، اور جیسے ہونے والی ہو اس کے گھر میں چوری ہو جائے، جس سے اس نے شاپنگ کرنی ہے، جس سے اپنا پورا ارینجمنٹ کرنا ہے، وہ جو ہے وہ چوری ہو جائے. ابھی بتائیے کہ اس وقت کو کیا سوچے گا؟ اس وقت یہ سوچے گا کہ میرے ساتھ بہت غلط ہو گیا ہے، میں کیسے اپنی شادی جو ہے وہ آرگنائز کروں. اب ہوا یہ کہ ماما بھی تھے، چچا بھی تھے، باپ بھی تھا، بھائی بھی تھے، ان سب نے کچھ کرا کر اس کی شادی کا انتظام کر دیا. ہاں ٹھیک ہے، ویسا نہیں ہوا کہ جیسا اس نے پلان کیا تھا، لیکن بالآخر شادی ہو گئی. اب شادی ہونے کے بعد زندگی شروع ہو گئی. کچھ سال گزرے، اس کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے فرانس میں اسکالرشپ مل گئی. یہ فرانس چلا گیا اپنی فیملی کے ساتھ پڑھنے کے لیے، وہاں پڑھائی کر رہا ہے. اب پڑھائی کرنے کے دوران، اس سے پہلے کہ اس کا فائنل سیمسٹر آئے، 1-2 سیمسٹر رہتے ہیں، اب اس میں ہوا یہ کہ اس ملک کے حالات خراب ہوئے کسی دوسرے ملک کے ساتھ. تو جس یونیورسٹی میں یہ تھا وہاں یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ آپ کی اسکالرشپ جو تھی وہ اب نہیں ہے. اب اس کا 2 سیمسٹر 3 سیمسٹر رہتا ہے اور اسکالرشپ جو ہے وہ بند ہو گئی. یہ بڑا پریشان حال ٹہل رہا ہے، بڑا ہی حالات سے ڈرا ہوا اور سوچ ہی رہا ہے کہ میرے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. اب اس انسان نے سوسائڈ کرنے کی سوچی. ابھی یہ ساری چیزیں ذہن میں چل رہی ہیں، انہی خیالات میں ڈوبا ہوا ہے. کیا دیکھا کسی نے پیچھے سے آ کر پیٹھ میں ہاتھ تھپتھپایا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ میں وہی چور ہوں کہ جس نے تمہارے پیسے چرائے تھے شادی سے پہلے. کہا کہ جب میں نے پیسے چرائے تھے تو اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد جو ہے وہ
مجھے ندامت ہوئی, میں نے اللہ سے توبہ کی. میں تمہارے گھر گیا, کسی نے بتایا کہ تم جو ہو فرانس گئے ہو پڑھنے کے لیے. میں بزنس کی غرض سے فرانس آیا تھا, اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پیسے میں نے چرائے تھے اس کو انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں واپس کروں. مجھے ایمان سے بتائیے گا کہ اس وقت اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس شخص کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ دس از دا بیسٹ مومنٹ وین آئی گاٹ دس منی. کیونکہ اگر یہ پیسے ہم کو ابھی نہ ملتے, ہماری پوری زندگی جو ہے پوری داؤں پہ لگی ہوئی تھی اس کے. اب اتفاق سے ہوا یہ کہ وہ جو پیسے اس نے دیے وہ اس کے 2 سیمسٹر تک کے لیے تو کافی تھے, غور کر لیے, لیکن ابھی بھی 1 سیمسٹر رہتا تھا. اب ایمان سے بتائیے کہ اس وقت وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ اس وقت وہ اللہ سے یہی کہہ رہا ہوگا کہ اگر میرے کچھ پیسے اور بھی چوری ہو گئے ہوتے تو آج ہم کو اس سے زیادہ یہاں مل جاتا. یہی تو دیر میں چل رہا ہو کہ یا میں کہہ رہا ہوں, صرف آپ نہیں سوچ رہے ویسا, یقین آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں, کہ وہ یہ سوچے گا کہ کاش میرے پیسے اور چوری ہو گئے ہوتے تو مجھے یہ پیسے کچھ اور مل جاتے, جس سے میرا آخری سیمسٹر بھی جو ہے وہ اچھا ہو جاتا. پروردگار نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی چیز زندگی میں چلی جائے تو پریشان مت ہونا, میں جبران کروں گا, میں کمپنسیٹ کروں گا. اور جب میں کمپنسیٹ کروں گا تو تم اپنی چیزوں کو اپنے لحاظ سے کھو گے, میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے جبران کروں گا. اور کر رہے ہیں سرکار سید الشہداء نے جو چیزیں ان کے پاس تھیں, سرکار سید الشہداء نے ساری چیزیں اللہ کے لیے دے دی. تو اللہ نے کہا کہ حسین دیکھو میں جبار ہوں, میں جبران کروں گا, میں کمپنسیٹ کروں گا. اب تم نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے جو ہے وہ دیا ہے, میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے تمہیں عطا کروں گا. اب آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ انٹارکٹیکا کے جہاں پر زیادہ تر برفیلا علاقہ ہے وہاں پر بھی ذکر حسین ہے. یہ ذکر حسین بتا ہی رہا ہے کہ پروردگار نے کہا کہ دیکھو میں جبار ہوں, میں کمپنسیٹ کروں گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو جناب سید سجاد کی ایک حالت جناب زینب نے دیکھی تو اس وقت جناب زینب کو جملہ کیا تھا کہ بیٹا سید سجاد پریشان نہ ہو, وقت کو گزرنے دو, وقت گزرے گا, زمانہ بیتے گا, اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہیں پر تمہارے باپ کا روزہ تعمیر ہوگا اور پوری دنیا سے زائر جو ہے وہ تمہارے باپ کی زیارت کرنے آئیں گے. اور عزیزوں کچھ سالوں پہلے کی یہ بات ہے کہ امریکہ میں ایک قافلہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے آ رہا ہے, اور جب وہ امیگریشن آفیسر کے پاس پہنچے تو وہاں پر اس نے جب یہ دیکھا کہ انگلش میں کچھ حسین لکھا ہوا ہے, غور کریے گا, تو اس نے وہیں پر اسٹیمپ لگایا اور کہا کہ ان کو روکو نہیں, یہ کسی بڑے شخص کی عزاداری کے لیے جا رہے ہیں. یہ چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں اس نے کرانی ہے. اس نے کہا ہے کہ تم اپنے لحاظ سے جو چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں, جو چیزیں تم سے چھینی جا رہی ہیں, ان سے پریشان نہ ہونا. ہماری طرح سے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی جو ہے وہ ہم اس کے لیے بھی کریں گے. کوئی چیزیں نہیں ملی وہ نہیں کریں گے. اگر کوئی چیز چھین لی تو کہیں جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, شکر بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بیلنس ہے یا نہیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر جب چیزیں چلی جاتی ہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد ہماری زبان پہ گلہ ہوتا ہے یا شکر ہوتا ہے. بس ارباب اعظم میں نے آج کی مجلس میں جو ہے اتنا ہی بیان کرنا ہے, اور انشاءاللہ کل جب پوری طرح سے موضوع شروع کروں گا تو اس میں یہ چیز رکھوں گا کہ سرکار سید الشہداء نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھی.
सरकार सैयद शुहदा ने अगर पूरा कुनबा कुर्बान किया है किसकी खातिर? दीन इस्लाम की खातिर। इस दीन इस्लाम की खुसूसियात क्या है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो है वो हमारे बच्चे, क्योंकि अभी रिसेंटली ये चीज़ हुई, अभी एक गेस्ट आए थे वहाँ अली सेंटर में, उन्होंने जो है वो स्टूडेंट से सवाल किया कि आप क्यों मुस्लिम हैं? क्योंकि आई वॉज बोर्न इन मुस्लिम फैमिली। अक्सर हमें से यही होते हैं कि जो पैदा हो गए मुसलमान घर में, पैदा हो गए शिया घरानों में, तो उनको नहीं पता कि जो है वो हमारे पास कौन सा बड़ा ज़ख़ीरा जो है मौजूद है। ये इंशाल्लाह कल की मजलिस से मैं जो है स्टार्ट करूँगा, लेकिन आज की मजलिस को यहीं पर जो है वो परवरदिगार ने कहा कि देखो मैं अपनी ज़ात के लिहाज से जब्बार हूँ, अब तक क़यामत हुसैन का जिक्र जो है बाकी है। हाँ बाबा साहब, मैं कुछ बातें आज के शब के हवाले से बयान करना चाहूँगा। अच्छा, तो हमारी अज़ादारी के ऊपर बड़े निशाने लगते हैं, कोई बिदअत का फतवा देता है, कोई कहता है कि शिर्क है। कि अजीज़ों, हमारी अज़ादारी में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से सारी चीज़ें जो है वो या तो हसरतें होती हैं या तो हमारी तमन्नाएं होती हैं। अभी थोड़ी देर के पहले हम लोग ऊपर थे वहाँ पर, और वहाँ पे परचम कुशाई हो रही थी। ये जो अलम हमने अपने इमामबाड़े में लगाया हुआ है, ये अलम बताता है कि इस अलम को करबला में गिरने नहीं दिया गया, और जब तक अलमदार जिंदा था जब तक अलम बुलंद रहा। और आज हम इस अलम को उठाते हैं तो हमारे दिल में हसरत ये है कि काश अगर हम करबला में होते तो इस अलम को गिरने न देते। ये जो ताज़िए के जो ज़रिए हम अपने इमाम बारगाहों में रखते हैं, ये यादगार है उस इमाम की कि जिसका लाशा बेगोरो कफन 3 दिन तक पड़ा रहा। हम ये जरिए बनाते हैं, ये तुर्बतगाहें बनाते हैं, और ये भी कहते हैं कि मौला काश अगर हम करबला में होते तो आपका लाशा 3 दिन तक बेगोरो कफन न होता। ये ताबूत जो हम उठाते हैं, ये ताबूत अपने कांधों पे उठा के मौला से ये कहते हैं कि मौला काश अगर हम करबला में होते तो आपका लाशा तीरों पर मुअल्लक न होता। और अजीजों, यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अमारियाँ भी निकाली जाती हैं, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन अमारियों को बगैर पर्दे के हम लाकर रख दें। उन अमारियों को जब रखते हैं तो उन पे स्याह परचम लगाए जाते हैं, स्याह चीजें लगाई जाती हैं, और ये अमारियाँ बता रही होती हैं कि एक वक्त वो था कि जब बीवियों को, जब सैदानियों को बेकजावा ऊंटों पर ले जाया गया था। और एक बात और कहूँ अजीजों कि देखिए, वो तो ठीक है कि दूसरे कल्चर में, ईरानी कल्चर में, इराकी कल्चर में वो जब शबीहें बनाते हैं तो जिंदा शबीहें बनाते हैं, लेकिन हमारी ज़ात अंदर से इजाजत नहीं देती कि हम जिंदा शबीहें बनाएं। इसीलिए हम जब जुलजना बनाते हैं तो वहां पर हमको मरकब तो दिखाई देता है, लेकिन राकिब नहीं दिखाई देता। एक जुमला और कह दूं, इसीलिए आज जब हम गहवारा उठाते हैं तो गहवारा तो होता है लेकिन कोई बच्चा नहीं होता। अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम अहले बैत के। अजीजों, जब मुहर्रम आता है तो मैं ये कहता हूँ, किसी भी शिया को किसी खतीब की जरूरत नहीं है, किसी भी शिया को किसी जाकिर की जरूरत नहीं है। बद शिया अपने घर के एक गोशे में जाकर एक कमरे में थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर अपने एहसास को उस तरफ ले जाए तो थोड़ी देर के बाद उसको एक माँ की सिसकियां सुनाई देंगी। थोड़ी देर के बाद उसको अब्बास अपने हाथों को मलते दिखाई देंगे। थोड़ी देर के बाद सुगरा दहलीज पर रोती दिखाई देगी। अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हर बाब ऐसा दिल चाहता है कि 2-3 बातें रखूं। एक बात तो ये देखें
اس سے پہلے کہ کائنات خلق ہو پروردگار نے عرش کے اوپر تمام معصومین کی روحوں کو جمع کیا، تمام معصومین حاضر ہوئے، اور اب یہاں پر ایک تاج ہے جس کو تاج شفاعت کہا جاتا ہے۔ جناب نوح سے کہا، جناب آدم سے کہا کہ آپ آئیے اس تاج کو لے لیجئے۔ جناب آدم آگے بڑھے، اس تاج کے اوپر کچھ شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی شرط کا پڑھنا تھا، جناب آدم واپس آ گئے۔ دوسری شرط کا پڑھنا تھا، جناب نوح روتے ہوئے واپس آئے۔ جناب ابراہیم چیختے ہوئے واپس آئے۔ جناب ایوب کچھ شرطوں تک گئے، پڑھنے کے بعد واپس آ گئے۔ پھر بعد میں ہمارا آپ کا نبی محمد مصطفیٰ آئے، انہوں نے اس تاج شفاعت کو قبول کیا۔ اب یہ تمام معصومین، دنیا خلق ہونا شروع ہوئی، دنیا میں معصومین نے آنا شروع کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حسن و حسین مسجد سے گھر واپس آ رہے ہیں تو ایسا کیا ہوا کہ حسن تھوڑا آگے نکل گئے، حسین تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ اب اسی دوران جبریل نازل ہوئے اور کہا آقا زادے وہ جو شرطیں عالم زر میں تھی آپ نے اس کو پڑھا نہیں تھا، ذرا ان شرطوں کو پڑھ تو لیجئے۔ اب جب حسین نے پہلی شرط پڑھی تو جبریل کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے حسین دیکھو وطن چھوڑنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور، کہا دیکھو جنگل میں اترنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور، پھر کہا کہ دیکھو احرام توڑنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور، کہا علی اکبر کا کلیجہ دیکھنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور، کہا عباس کے شانے دیکھنے ہوں گے۔ حسین نے کہا منظور، کہا قاسم کا پامال لاشا دیکھنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو علی اصغر کے گلے پر تیر دیکھنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور۔ جبریل کہتے ہیں کہ دیکھو 72 کی لاش ایک دن میں اٹھانا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور۔ پھر جبریل کہتے ہیں اپنے منہ کو خون سے رنگین کرنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور۔ پھر جبریل کہتے ہیں کہ دیکھو گرم ریت پر سجدہ کرنا ہوگا۔ حسین نے کہا منظور۔ لیکن اب جو جبریل نے ایک شرط کو پڑھنا شروع کیا تو حسین زاروں قطار رونے لگے۔ بس اس شرط کا پڑھنا تھا، حسین کا رونا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب میرا مولا حسین مدینے میں روتا تھا تو ایسے آثار نمایاں ہوتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ حسین رو رہے ہیں۔ حسین نے رونا شروع کیا، شہزادی مسلح پر ہے۔ شہزادی نے فضہ کو بلایا، کہا فضہ یہ کیا میں حال دیکھ رہی ہوں، ذرا میرے ماجائے حسین کو بلاؤ۔ اینا حسین۔ فضہ حجرے میں آتی ہے، کیا دیکھتی ہے حسن موجود ہے، حسین موجود نہیں۔ ایک مرتبہ سلمان کو بلایا، کہا سلمان جاؤ حسین کو دیکھو، حسین کہاں ہے؟ سلمان دوڑتے ہوئے باہر آئے تو تاریخ کہتی ہے کیا دیکھا، مدینے کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر حسین رو رہے ہیں۔ امام حسین کو جناب سلمان نے لیا اور کہا شہزادی نے یاد فرمایا ہے۔ حسین گھر میں آئے روتے ہوئے، بس ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان نانا کہاں ہے؟ جناب فاطمہ نے کہا کہ اے حسین حجرے میں موجود۔ حسین دوڑتے ہوئے نانا کی آغوش میں آ کر بیٹھ گئے اور ایک بات کہتے ہیں نانا جان میں ساری شرطوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ ادھر حسین اور رسول میں گفتگو ہو رہی ہے، ادھر چھوٹی زینب بچپنے کی زینب آ کر حسین کے لپٹ جاتی ہے اور روتی ہوئی کہتی ہے بھیا اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، تم سے جو شرطیں ہو سکے تم پوری کر دینا اور جو رہ جائے گی اسے زینب پوری کر دے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ کہا، حسین نے کہا مرحبا بہن، بھائی بہن کا وعدہ ہوا، وقت گزرنے لگا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب 26 رجب کا دن ہے، امام حسین روضہ رسول پہ موجود ہیں،
قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا اے حسین آپ کو ولید نے طلب کیا ہے. حسین نے قرآن کو مزار رسول پہ رکھا. گھر آ رہے ہیں, بہن نے بھائی کو دیکھا, چہرہ پڑھ لیا, فوراً پوچھا اے بھیا کیا بات ہے, کیوں پریشان حال دکھائی دیتے ہو؟ حسین نے کہا اے بہن زینب ولید نے دربار میں طلب کیا ہے, بس دربار کا نام سننا تھا. زینب تڑپ گئی. زینب نے کہا بھیا ہم دربار میں نہ جانے دیں گے. اماں دربار سے خالی جب سے واپس آئی ہیں ہمارا اعتبار دربار سے اٹھ گیا ہے. عزیزو جناب زینب کہہ رہی ہیں بھیا میں نہ جانے دوں گی. حسین کہتے ہیں بہن گھبراؤ نہیں, میرا مقتل مدینہ نہیں ہے. جن گھروں میں بہنیں موجود ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بہنیں پہلے تو ضد کرتی ہیں, لیکن بھائی اگر ان کی بات کو نہ مانے تو بہنیں رونے لگتی ہیں, تاکہ بھائی ان کی بات مان لے اور ان کی بات مان کر رک جائے. جناب زینب نے بھی یہی کیا. پہلے بھائی سے کہا بھیا دربار میں نہ جانے دیں گے, لیکن حسین سمجھاتے رہے. زینب نے رونا شروع کیا اور حسین کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. یہی دوران تھا کہ جب جناب ابو الفضل عباس کی زوجہ نے دیکھا کہ بھائی اور بہن دونوں رو رہے ہیں, فوراً دوڑتی ہوئی جناب ابو الفضل عباس کے خیمے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آقا غریب ہو گئے, چل کے دیکھو کیا حال ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم یہ دیکھ کے آئے ہیں کہ مولا حسین کہیں جانا چاہتے ہیں. زینب جانے نہیں دے رہی, بس یہ سننا تھا. جناب عباس نے کہا کہ اے اون محمد, اے اکبر, اے جعفر, اے یحییٰ, سب دوڑو, سب لبیک کہتے ہوئے حسین کے پاس آ گئے. زینب نے جیسے ہی ابو الفضل عباس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا, ابھی تک وہ زینب کہ جو حسین کا دامن پکڑے تھی, حسین کا دامن چھوڑ دیا. اب حسین نے پوچھا اے بہن زینب اب کیوں میرا دامن چھوڑ دیا؟ زینب نے تاریخی جملہ کہا. زینب کہتی ہے اب میرا ضامن آ گیا ہے. جناب عباس آئے, ہاتھوں کو جوڑ کر روتے ہوئے کہتے ہیں اے شہزادی, اے شہزادے, ہمارے رہتے ہوئے آپ دونوں آنسو بہا رہی ہیں. کیا ہم آپ کی ماں نے ہم کو اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ آپ یہ بتائیے ماجرا کیا ہے؟ بس جیسے ہی یہ سننا تھا جناب زینب نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر سرکار سید الشہداء کا دامن عباس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ عباس خبردار رہنا, میں اپنے بھیا کو تم سے لوں گی. بس یہ جملہ جیسے ہی امام حسین نے دیکھا, ایک جملہ کہتے ہیں بہن زینب دیکھو جتنا مان تم کو عباس پہ ہے اتنا ہی مان ہم کو بھی ہے. اور دیکھو اے بہن زینب اگر تم نے ہمارا دامن عباس کے ہاتھوں میں دیا ہے تو حسین نے عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر زینب کے رضا کا دامن دیا اور عباس سے کہا عباس دیکھو جب تک زندہ رہنا زینب کے چادر کا محافظ بن کے رہنا, ایسا نہ ہو کہ تم رہو اور زینب کی چادر چلی جائے. باب رضا بس 2-3 جملے اور سن لیں اور مجلس تمام ہو گئی. اب امام حسین تاریخ کہتی ہے کہ کچھ بنی ہاشم کے ساتھ, بعض کتابوں میں ہے کہ 18 بنی ہاشم تھے, بعض کتابوں میں ہے کہ 30 بنی ہاشم تھے, بعض کتابوں میں ہے کہ 50 بنی ہاشم کے ساتھ دربار ولید میں آتے ہیں. دربار میں داخل ہونے سے پہلے جیسے ہی دربار کے نزدیک ہوئے فوراً جناب عباس سے کہتے ہیں کہ بھیا عباس تم لوگ یہیں پہ ٹھہرو, مجھے اندر جانے دو. جناب عباس کہتے ہیں آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزادی نے میرے حوالے آپ کو کیا ہے, اگر کسی نے قتل کر دیا, کسی نے بے حرمتی کر دی تو میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا. امام حسین نے کہا اے عباس گھبراؤ نہیں, میرا مقتل یہاں نہیں ہے.
जनाब अब्बास ने कहा मौला आप कह रहे हैं तो हम सब यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन अगर आपकी चीख बुलंद हुई तो हमको बुला लीजिएगा और हम दरबार में आ जाएंगे। मौला दरबार में आते हैं, क्या देखते हैं वलीद तख्त पे बैठा हुआ है और कहता है कि हाकिम शाम का इंतकाल हो गया है, अब उसका बेटा यजीद तख्त पे आया है और यजीद बैयत का मुतालबा कर रहा है। हुसैन ने कहा बैयत का मुतालबा छोटा नहीं होता, रात की तारीकी में नहीं, कल दिन के उजाले में मिलेंगे, जब पूरा बाजार, जब पूरा दरबार सजा हो। बस ये जुमला हुसैन ने कहा, उधर मरवान बगल में बैठा हुआ फौरन वलीद से कहता है देखो अगर आज हुसैन चले गए तो ये याद रखना दोबारा हाथ ना आएंगे। बस ये जुमला सुना, मौला ने कहा यब्न ज़रक़ा, ऐ ज़रक़ा के बेटे तेरी क्या मजाल कि तू मुझसे ऐसे बात करे, तू मुझे मौत से डराता है। बस जैसे ही इमाम हुसैन की चीख बुलंद हुई, तारीख कहती है दो तलवारें दरबार में दाखिल हो गई। एक तरफ अब्बास है, एक तरफ वली अकबर है। कहते हैं मौला हुक्म दीजिए अभी वलीद का सर कलम कर दे, हुक्म दीजिए अभी मरवान का सर कलम कर दे। हुसैन ने अकबर की तलवार पे हाथ रखा, अब्बास की तलवार पे हाथ रखा और कहा ये मकाम नहीं है, दोनों को समझाकर दरबार से ले आए। उधर ज़ैनब है तो बहुत परेशान है, कभी सैने खाना में आती है, कभी एक हुजरे में जाती है, कभी दरे खैमा पे आकर भैया का इंतजार कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये 18 बनी हाशिम के साथ जब मौला हुसैन को आता हुआ देखा तो बहन खुश हो गई, लेकिन जैसे ही हुसैन नजदीक आते हैं ज़ैनब ने बाहों में डालकर एक जुमला कहा है भैया हुसैन सब खैर तो है। बस जनाब हुसैन ने कहा कि ए बहन ज़ैनब वलीद जो है वो बैयत का मुतालबा कर रहा है। तो एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा कि भैया आपने क्या सोचा है? बस जनाब इमाम हुसैन ने कहा हमने वक्त मांगा है, हम तुमसे मशवरा करना चाहते हैं। काश जनाब ज़ैनब सिर्फ ये अगर कह देती कि भैया हम बैयत न करेंगे तो शायद मानवियत अदा न होती। ज़ैनब का जुमला ये है कि ज़ैनब कहती है भैया जिन माँ का आपने दूध पिया है उसी माँ का हमने भी दूध पिया है, और जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है वही खून हमारी रगों में भी है। और भैया ये देखिए कि जिस तरह से आप बैयत न करेंगे वैसे ही ज़ैनब भी बैयत न करेगी। मैं कहूँगा मौला हुसैन आप भी तो कुछ फरमा दीजिए अपनी तरफ से। मौला बढ़ के आवाज देंगे मिसली ला युबायो अल मिसला, देखो मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। हुसैन ने अपने तमाम शियों को एक जुमले में लाकर समो दिया कि देखो सिर्फ मैं नहीं, मुझ जैसा मेरे जितने भी शिया हैं वो कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकते। अजरकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बस इमाम हुसैन ने कहा बहन काफिला तैयार करो, मदीने को छोड़ना होगा। अब यही वो वक्त है कि जब 27 रजब की सुबह नमूदार होती है और 27 की रात जब आती है तो तारीख ये कहती है कि सरकार सैयदुल शुहदा की जिंदगी में इतना इस्तिराब आज की शब में है, उतना इस्तिराब कभी नहीं रहा। मैं कहता हूँ शब आशूर भी नहीं रहा, क्योंकि अगर इस्तिराब होता तो सरकार सैयदुल शुहदा इत्मीनान के साथ इबादत न कर रहे होते। ये इबादत बता रही है कि सरकार सैयदुल शुहदा शब आशूर इस्तिराब में नहीं थे, मुतमईन थे। लेकिन 28 रजब की शब जो है इसमें सरकार सैयदुल शुहदा इतने मुस्तरिब दिखाई देते हैं कि अब एक एक की मज़ार पे आकर रुखसत हो रहे हैं। तारीख कहती है कि नाना की मज़ार पे आए। अब तारीख ने एक जुमला और लिखा कि नाना की मज़ार पर सिर्फ एक दफा नहीं आए, जाने कितनी मर्तबा नाना की मज़ार पे रुखसत हुए। इस जुमले को समझना हो तो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं कि जो लोग ज़ियारत पे जाते हैं और जब अलविदाई ज़ियारत पढ़ते हैं तो कैफियत क्या होती है। ज़ियारत पढ़ी, जरी को चूमा, फिर वापस आए, फिर जरी से लिपट
گئے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن جا رہے ہیں، جبکہ پتہ ہوتا ہے اپنے گھر جا رہے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے الوداعی اجازت، پھر زری سے چپک گئے، الوداعی اجازت، پھر زری سے چپک گئے۔ اب یہاں حسین ہے، حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے، روضہ رسول پہ آ کر الوداع کہا، لیکن پھر دوبارہ آ کر الوداع کہا، پھر آ کر دوبارہ تاریخ کہتی ہے اب جب حسین اضطراب کی عالم میں آخری مرتبہ رسول کی مزار پہ آئے تو اپنے آپ کو نانا کی مزار سے چمٹا دیا۔ آن باویزا بس پرسہ دے لیجئے، بس 2-3 جملے اور مجلس تمام ہو گئی۔ اب جب حسین نے اپنے آپ کو نانا کی مزار سے لگایا، تاریخ کہتی ہے کہ وہیں پر حسین سو گئے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی تک جو حسین اتنے اضطراب کے عالم میں تھا، نانا کی مزار پہ آنے کے بعد اب جب نانا کی مزار سے چمٹے تو حسین سو گئے۔ میں ایک جملہ کہوں گا عزیزو، جب نفسیات بدلتی ہے تو اثر بدل جاتا ہے۔ حسین جب نانا کی مزار سے لگے ہوں گے تو بچپنا یاد آیا ہوگا کہ حسین بچپنے میں نانا کے سینے پر سویا کرتے تھے۔ حسین نے سوچا ہو یہ نانا کا سینہ ہے، آرام ملا ہو، سکون ملا ہو، اور اتنا سکون ملا کہ حسین سو گئے۔ قبر سے رسول برآمد ہوئے اور کہا اے میرے لال پریشان نہ ہو، میں ایک جملہ کہوں گا، مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزو، آج کا وہ دن ہے کہ جب رسول قبر سے باہر نکلے۔ اب آج جب قبر سے نکلے ہیں تو دوبارہ اب رسول قبر میں واپس نہ گئے، حسین کے ساتھ ساتھ مدینے سے کربلا آئے اور روز عاشور صبح سے لے کر عصر عاشور تک رسول کربلا میں موجود ہے، اور ایک بوتل میں اصحاب حسین کا خون، ایک بوتل میں حسین کا خون جمع کر جب دل ٹوٹے ہو تو اس وقت دعا کا بہترین موقع ہے۔ ہمارے لیے بہترین اپنے زمانے کے ضرور کی دعا ہے۔ یا سید الشہداء یا علی بن الحسین، یا محمد بن علی، یا جعفر بن محمد، یا موسیٰ بن جعفر، یا علی بن موسیٰ، یا محمد بن علی، یا علی بن محمد، یا حسن بن علی، یا جد حسن، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ ہم سب مل کے جو ہے اللہم کل ولیک المتقی اللہم کل ولیک المتقی بالحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی حال الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا
حتى تسكنه وأرزق تقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شغلہ کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، شغلہ کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، شغلہ کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، شغلہ کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا. جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا. ہم صورت ذرا سے بھائی کے بچھڑنے کی، خاتون قیامت کے گھر بار اجڑنے کی، گھر بار اجڑنے کی، جو داد سناتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا. کاٹا ہے گلا لوگوں سے روز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا. ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا. تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا 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 ہے یہ چاند محرم کا. عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو، حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو، سرکار رسالت کو قربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کھلاتا